علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر میں ایک نئے مسائل کے ساتھ حاضر ہوں آپ کے سامنے۔ آپ اسے ضرور دیکھیں۔ اس سے متعلق ایک سبق ہو چکا تھا، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تیمم کسے کہتے ہیں، تیمم کب کرنا چاہیے اور تیمم کب جائز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج بات کریں گے کن چیزوں پر تیمم جائز ہے اور تیمم کب ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں آج کے سبق میں ہم لوگ دیکھیں گے، کیونکہ یہ چیزیں جاننا ضروری ہیں، کیونکہ ہماری زندگی سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ کبھی نہ کبھی پیش آتی ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے اور ضرور ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے، بورا کہ کن چیزوں پر تیمم جائز ہے، یعنی کون کون سی چیزیں ہیں جن پر ہم تیمم کر سکتے ہیں، کہ کیا ہماری مرضی ہے کہ ہم جس پر چاہیں تیمم کر سکتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے وہ چیزیں بتائی ہیں کہ کن پر ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے، پاک زمین اور زمین کی قسم کی ہر وہ چیز جو جلانے سے نہ جلے اور پگھلانے سے نہ پگھلے، اس سے تیمم کرنا جائز ہے، جیسے غبار، ڈسٹ سے، مٹی، ریت ہے نا، جو زمین کی قسم ہو، پتھر، اینٹ، چونا اور سیمنٹ کی دیوار وغیرہ، اور ایسی چیز جو زمین کی قسم سے نہ ہو۔ کیا کہا گیا؟ کہ جو وہ چیزیں جو زمین کی قسم سے ہوں، جیسے مٹی، ڈسٹ، جیسے غبار، پتھر، اینٹ یا سیمنٹ کی دیوار، یہ جو زمین کی قسم سے ہو، جلانے سے نہ جلے، پگھلانے سے نہ پگھلے، ان پر ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ اور جو زمین کی جنس سے نہ ہو، یعنی جلانے سے جل جائے اور پگھلانے سے پگھل جائے، تو اس پر تیمم جائز نہیں۔ اور ایسی چیز جو زمین کی قسم سے نہ ہو، جلانے سے جل جائے اور پگھلانے سے پگھل جائے، اس سے تیمم جائز نہیں، جیسے لکڑی، لوہا، سونا، چاندی، یہ چیزیں ایسی ہیں جن کو جلانے سے جل جاتی ہیں، پگھلانے سے پگھل جاتی ہیں، تو ان پر تیمم جائز نہیں۔ یہ چیزیں آپ یاد رکھ لیں گے بیسیکلی، تو آپ کے ذہن میں جب کوئی چیز آئے گی تو آپ یہ چیزیں یاد رکھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان پر تیمم جائز نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہوئی بیسیکلی۔ اب آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے۔ یہ دیکھیں اگزامپل مراد شیشہ وغیرہ، ہاں اگر ان چیزوں پر غبار ہو تو ان سے تیمم جائز ہے، یعنی یہ جو چیزیں ہیں جیسے شیشہ، لکڑی پر تو جائز نہیں، لیکن ان پر اگر غبار ہو، ڈسٹ ہو، تو ہم تیمم کر سکتے ہیں، کیونکہ غبار جو ہے یہ زمین کی قسم سے ہے اور یہ جلانے سے نہیں جلتی، پگھلانے سے نہیں پگھلتی، تو اس پر ہم تیمم کر سکتے ہیں اس شرط کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، یہ ہوا کہ کس پر ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ تیمم کو توڑنے والی چیزیں کون سی ہوتی ہیں، ان پر بات کرتے ہیں۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1 دیکھ لیتے ہیں، یہ ہے نمبر 1، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اب انہیں کہتے ہیں نواقض وضو، میں نے آپ کو یہ بھی پڑھایا ہے، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا ہے تو آپ اسے نماز کا جو پلے لسٹ ہے یا مسائل میں، ان دونوں میں سے کسی میں ہوگا غالباً، تو آپ اس میں جا کر ضرور دیکھ لیں، تاکہ آپ کو یہ چیز آپ کو معلوم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، نمبر 2، جس عذر کی بنا پر، یعنی جس ریزن سے، جس مجبوری سے تیمم کیا گیا ہو، اگر وہ باقی نہ رہے تو تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا مجبوری ہوتی ہے؟ جیسے کہ پانی نہ ہو یا پھر کوئی بیماری ہو، تو کہہ رہا ہے اگزامپل میں کہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا تھا، یعنی جس مجبوری سے کیا تھا، اگر وہ مجبوری نہ ہو، ختم ہو جائے، تو پھر ہمارا تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا تھا، تو پانی مل جانے کے بعد تیمم ٹوٹ جائے گا۔ پانی مل جانے کے بعد تیمم ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ہم کس مجبوری سے کیے تھے؟ پانی نہ ملنے کی وجہ سے۔ اور پانی جب ہم موجود ہے یا پانی آ گیا کہیں سے، تو ہمارا تیمم ٹوٹ جائے گا۔ یا پھر جس عذر کے تحت ہم کریں گے، اگر وہ عذر نہ ہو، باقی نہ رہے گا، تو ہمارا تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3 دیکھیں، نمبر 3 میں کہہ رہا ہے کہ جن باتوں سے غسل فرض ہوتا ہے، ان سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ،
اگر کوئی تیمم کر کے نماز پڑھ رہا ہو اور درمیان میں پانی کے استعمال پر قادر ہو گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھے، ٹھیک ہے؟ یعنی جس عذر کے بنا پر وہ نماز پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے، اسی درمیان پانی کے استعمال پر قادر ہو گیا، یعنی اس لائق ہو گیا کہ وہ پانی استعمال کر سکتا ہے نماز کے دوران، تو وہ نماز توڑ دے اور پھر کیا کرے، وہ وضو کرے پانی سے اور پھر نماز پڑھے۔ یہ ہے مسئلہ تیمم کا۔ یہ چیزیں تھیں۔ اب آگے پڑھیں گے زخم پر مسح کے مسائل، ٹھیک ہے، کہ زخم جب ہو اور اس پر پٹی بندھی ہو یا پھر پانی نقصان کرتا ہو تو ہم کیسے مسح کریں گے یا اس کا طریقہ کیا ہے، ان پر بات کریں گے۔ آج تو یہ باتیں تھیں کہ تیمم کن پر کریں اور تیمم کب ٹوٹ جاتا ہے، یہ 2 چیزیں تھیں۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اگر آپ اس طرح کے معلومات مزید حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور جڑے رہیں، سبسکرائب کریں اور دوسروں کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی سیکھ سکے۔ علم دین سیکھنا سکھانا یہ دونوں ثواب کا کام ہے، اور پھر عمل کرنا اس سے زیادہ فائدہ مند ہے اور ضروری ہے۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنے رکھتے ہیں، اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔